مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، قابض افواج کے غزہ پر حملوں کی مذمت کی۔ کہتی ہیں غاصب فوج کے خلاف اپنی آزادی کے لیے لڑنا فلسطینیوں کا حق ہے، ظالم و غاصب کے خلاف مظلوم کا ساتھ دینا ہی انصاف ہے۔ سمجھوتوں کی دھجیاں اڑانے والی غاصب فوج موجودہ حالات کی ذمہ دار ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل ریاستی دہشت گردی کا مجرم ہے۔ بہادر کشمیری فلسطینیوں کی قربانیوں سے آزادی کا سورج طلوع ہو کر رہے گا۔ ہم کسی سے کم پاکستانی نہیں ہیں، نہ ہی ہم اپنے آپ کو اسلام کا اور پاکستان کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ ہم ہجرت کر کے آئے تو اپنے ساتھ ہیروئن لے کے نہیں آئے تھے، کلشنکوف لے کے نہیں آئے تھے، مذہب کے نام پہ دہشت گردی لے کے نہیں آئے تھے۔ ہم 20 لاکھ جانوں کی قربانی دے کے آئے تھے، اپنے مذہب کے نام پر ہزاروں مسلمانوں کو یہاں پہ شہید نہیں کیا ہے۔ ایم کیو ایم کی فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت، خالد مقبول صدیقی کی نیوز کانفرنس۔ کہا تمام عالمی طاقتوں کو اس حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ ملک کی سیاست پر بات کرتے ہوئے بولے، پاکستان بندوق کے زور پر نہیں، ووٹ کے ذریعے بنا۔ ہم جاگیردارانہ نظام میں نہیں پلے بڑھے، پاکستان اور کراچی کی بہتری کے لیے کھڑے ہوں گے۔ افغانستان میں لرزتی زمین نے تباہی مچا دی، زلزلے سے جاں بحق افراد کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی، ہزاروں افراد زخمی، کئی عمارتیں زمین بوس، ہر طرف ملبے کے ڈھیر لگ گئے، زندہ جان اور غوریان اضلاع کے 12 دیہات مکمل تباہ ہو گئے، ملبے سے مزید لوگوں کو نکالنے کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ ہرات میں گزشتہ رات 6.0 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ ادھر پاکستان کا افغانستان کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کا اعلان۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں متاثرین کی ضروریات کا اندازہ لگانے کے لیے افغان حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تارکین وطن کا جانا یہ ہماری ایک ریاستی پالیسی ہے اور اس پہ کوئی بھی پریشر جو ہے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ افغان باشندے جرائم میں ملوث ہیں، غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی بے دخلی کی پالیسی پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کی کراچی میں نیوز کانفرنس کہتے ہیں اس پالیسی کا افغان حکومت سے تعلقات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان نے 40 سال تک افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھایا ہے، غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو ہر صورت میں ڈیڈ لائن تک واپس بھیجا جائے گا۔ امید ہے افغان حکومت ساتھ دے گی۔ غیر قانونی مقیم افراد کو پاکستان چھوڑنے کی مہلت میں 23 دن باقی، حکومتی ڈیڈ لائن کے بعد خیبر پختونخوا سے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کا انخلاء جاری۔ آج چھٹی کے روز بھی غیر ملکیوں کی واپسی جاری۔ تورخم بارڈر پر روزانہ سینکڑوں خاندان افغانستان منتقل ہو رہے ہیں۔ ہفتے کو 700 افغان خاندان اپنے وطن واپس چلے گئے۔ اسلام آباد میں غیر قانونی مقیم 511 غیر ملکی گرفتار، مقدمات درج کر لیے گئے۔ کراچی سے 872 غیر ملکیوں کو دھر لیا گیا، دستاویزات کی چھان بین جاری۔ پنجاب اور بلوچستان کے کئی شہروں میں بھی آپریشن جاری۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے پہلے بھی فارم کیا اور ہمارا تو پارٹی کا نعرہ ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، اور جب امن ہوگا تو پھر ترقی ہو سکتی ہے، اور جب ترقی ہوگی تو خوشحالی آئے گی۔ کرسی نہیں بہتری چاہتا ہوں تاکہ عوام کو فائدہ پہنچا سکوں، نظام ٹھیک کرنا اور اصلاحات لانا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ہماری پارٹی کا نعرہ ہے قوم سے جھوٹے وعدے نہیں کریں گے، جو کہیں گے وہی کریں گے۔ اپنی پارٹی چلا رہا ہوں، کسی کو توڑنے جوڑنے کے لیے نہیں آیا۔ قافلے کے صوبائی صدر علامہ محمد شیب ساتھیوں سمیت پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز میں شامل ہو گئے۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کی تیاریوں کا مشن، مسلم لیگ نون کا ٹھوکر نیاز بیگ لاہور میں پاور شو، پنڈال سج گیا، لیگی کارکنان کا جوش و خروش دیدنی۔ کچھ دیر بعد مریم نواز خطاب کریں گی۔ این 127 میں لیگی خواتین کی تانگا ریلی، خواتین نے ویلکم نواز شریف کے پوسٹر اٹھا رکھے تھے۔ نواز شریف کی واپسی، ترقی کے نئے دور کا آغاز، قوم کا اتحاد، معاشی بحالی اور مہنگائی سے عوام کی نجات نواز شریف کا مشن ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کہتے ہیں ہر بار گری ہوئی معیشت اور قومی وقار کو نواز شریف نے ہی سنبھالا۔ ہر بار نواز شریف کو زخم لگے، ہر بار نواز شریف نے پاکستان کو لگے زخم بھرے۔ تاریخ گواہ ہے کہ نواز شریف نے کبھی انتقام نہیں لیا۔
نواز شریف کی واپسی کا نگران حکومت سے کوئی تعلق نہیں. نواز شریف بڑی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں. وہ غیر قانونی طور پر ملک سے بھاگ کر نہیں گئے تھے. نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی گفتگو. کہتے ہیں پی ٹی آئی پر الیکشن مہم چلانے پر کوئی پابندی نہیں. یہ ان کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ الیکشن مہم کس طرح چلاتے ہیں. ایک سوال کے جواب میں بولے الیکشن کمیشن انتخابات کی جس تاریخ کا اعلان کرے گا اس پر انتخابات ہوں گے. بجلی کے اضافی بلوں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج. کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا. مظلوم اور نہتے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا جائے گا. گورنر سندھ کامران ٹسوری کا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان سے رابطہ. دھرنے کے لیے ممکن تعاون کی پیشکش. کہا شرکاء کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتائیں. ورلڈ بینک نے 50,000 روپے سے کم تنخواہ پر ٹیکس لگانے کی سفارش واپس لے لی. ترجمان عالمی بینک کے مطابق سفارش 2019 کے اعداد و شمار پر مبنی تھی. حالیہ مہنگائی، لیبر مارکیٹ کے حالات پر اپ ڈیٹ درکار ہے. انکم ٹیکس میں چھوٹ کے لیے سفارش نہیں کی. عالمی بینک نے تازہ سروے کرنے کی تجویز بھی دے دی. ٹیکس کی حدوں میں مناسب تبدیلیوں کا اندازہ لگانا چاہیے. تبدیلیاں کم آمدنی والوں کے تحفظ کے لیے ہونی چاہیے. کرکٹ ورلڈ کپ میں سنسنی خیز مقابلے جاری. میگا ایونٹ کے اہم میچ میں آسٹریلیا اور بھارت مد مقابل. بھارت نے آسٹریلیا کو سپن کے جال میں پھنسا لیا. آسٹریلیا کی پوری ٹیم 199 رنز پر ڈھیر ہو گئی. رویندر جڈیجا نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. جسپریت بمراہ اور کلدیپ یادو نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی. ہدف کے تعاقب میں بھارت کی بیٹنگ جاری. میگا ایونٹ میں قومی ٹیم کی دوسرا میچ بھی جیتنے کی تیاریاں. حیدرآباد کے راجیو گاندھی اسٹیڈیم میں کھلاڑیوں کا پریکٹس سیشن. کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ ڈرلز کی مشقیں. خوب ہاتھ پاؤں کھولے. پاکستان ایونٹ کے دوسرے میچ میں شری لنکا سے 10 اکتوبر کو ٹکرائے گا. قومی ٹیم نے پہلے میچ میں نیدرلینڈز کو شکست دی تھی. کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں پولیس کی فوری کارروائی. ظالم باپ 3 کمسن بچیوں کو زہر دیتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. مالک مکان نے بچوں کی چیخو پکار پر پولیس کو اطلاع دی. پولیس حکام کے مطابق باپ چوہے مار دوا پیالے میں ڈال کر بچیوں کو زبردستی پلانے کی کوشش کر رہا تھا. ملزم نشے کا عادی ہے اور اسے بیوی بھی چھوڑ کر جا چکی ہے. فیصل آباد میں ڈکیتی کی وارداتیں معمول بن گئیں. رحمان پورہ میں دن دہاڑے گھر کی دہلیز پر میاں بیوی کو لوٹ لیا گیا. واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی. پولیس تاحال ملزمان کا سراغ نہ لگا سکی.